یقین جانیے میں اس ہستی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ بہتا ہوا سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو وہاں سے مچھلی نہیں بلکہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا موتی نکالتا ہے۔ میرے اپنوں پتہ نہیں کتنی کتابوں کو کھنگالتا ہے، پھر جا کر کے ایک آدھے گھنٹے کی آدیش دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ اب آئیے بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ حضرت کا استقبال ہے شعر کے ساتھ، جو کہ حضرت مجھے فون پر کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ جو ماں کے بارے میں وہ جو شعر پڑھتے ہیں وہ ضرور سنائیے گا۔ تو حضرت کے موجودگی میں سنانے کے لیے چلا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرت سبحان اللہ کی صدائیں لگائیے گا کہ ماں کی آنکھوں میں جب آنسوؤں کا گہر لگتا ہے تو کہیں کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں جب آنسوؤں کا گہر لگتا ہے تو کہیں کعبے کی دیوار میں در لگتا ہے، اور دھوپ کتنی ہی کڑی ہو کوئی پرواہ نہیں، باپ کا سر پہ ہو سایہ تو شجر لگتا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ مولانا خضر حیات پورنوی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنی مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ وہ بھی لائیے، وہ بھی میں لائیے، وہ بھی لائیے۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ Indeed, the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and seek His help and His forgiveness. We believe in Him and we rely and forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala. Yanti devarata devana, pitrnayanti pitrvarata, bhutani yanti bhutjayo, yanti mahajino apimama. اوجاننتی ماموڑا ماننشی تنما شریتم پرم بھوم جاننتو ممبھوت مہیشورم۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا بھی سمندر میں، پر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں آپ سے پیار بہت ہے۔ چلی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں۔ جس عنوان پہ گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اسی عنوان پہ گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں مکمل بات کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، معزز و موقر دانشوران عظام، برادران وطن اور برادران اسلام، اللہ رب العزت و ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس باوقار محفل میں بیٹھنے کی اور کچھ باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال سے دعا کریں کہ جتنی بھی باتیں یہاں پر کی جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ ویسے جلسے تو بہت سارے پروگرام محفلیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔
اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جتنی بھی چیزیں حاصل کی جائے ان کو ہمارے رگ و ریشے میں آپ بسا دیں۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیت مبارکہ اور کچھ اپنے ہندو بھائی کے تعلق سے ان کی کتابوں میں جو چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بات کو نوٹ کیجئے گا اور اسے دوسروں تک بھی پھیلانے کی کوشش کیجئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کو سفر کرا کے اس زمانے میں لے کے چلتا ہوں کہ جس زمانے میں آمینہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، آنے کے بعد ہم مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں، گھروں کو چمکائیں، چراغوں کو جلائیں، لیکن جب بات آمینہ کے در یتیم کی آتی ہے تو گھر کے جس کمرے میں آقا کی ولادت ہوئی وہاں جلانے کو کوئی روشنی نہیں ہے۔ آقا اندھیرے میں آئے تو اندھیرے میں، لیکن ہمیں اجالا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آقا ضرور سنیے گا، نقطہ بڑا دلچسپ ہے۔ آقا اندھیرے میں ضرور آئے لیکن ہمیں اجالا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ غور تو کریں، پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جب آمد ہوئی تو آپ کی آمد سے پہلے ابو جہل بھی منتظر تھا، ابو لہب بھی منتظر تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ سب منتظر تھے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ آقا کی آمد سے پہلے یہ سب منتظر تھے، بلکہ آقا کے کنبے قبیلے کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو یوں کہوں کہ تاریکی انتظار کر رہی تھی کہ روشنی آنے والی ہے۔ زمین کے ذرات انتظار کر رہے تھے کہ آقا قدم رکھ کر ہمیں خوشنمائی دینے والے ہیں۔ ارض و سما آقا کی مدد کر رہے تھے، زمین کے جانور آقا کی مدد کر رہے تھے۔ میں یوں کہوں، چرند ہو، پرند ہو، جنات ہو، انسان ہو، دنیا کے کوئی بھی مخلوق ہو، جب آمینہ کے در یتیم کے آمد کا وقت آیا سارے خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ یہ صرف محمد نہیں آ رہے ہیں بلکہ بہاریں آ رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، اور وہ ایسی روشنی لے کے آئے جس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہوا اور قیامت تک ان کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں، حضور جب دنیا میں آئے تو رحمت بن کر آئے۔ اب اس جگہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتلا دوں کہ رحمت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے۔ قرآن آسمانوں سے اترا، میرے پیغمبر پر اترا، کتابیں اور بھی بڑی اتری۔ قرآن کے اترنے میں فرق ہے، تورات کے اترنے میں فرق ہے۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا طور پہاڑ پر چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ لگاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ زبور اترنے کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے معبود خانے میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاؤ اور کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جب قرآن میرے پیغمبر پر اترا تو میرے پیغمبر کو کہیں جانا نہیں پڑا، بلکہ کیا ہوا، میرے پیغمبر کو کوئی طور کے پہاڑ پر نہیں جانا پڑا، میرے پیغمبر کو کوئی 40 دن کا چلہ لگانا نہیں پڑا، بلکہ کیا ہوا، میرا پیغمبر مکہ میں، اللہ نے قرآن کو مکہ میں بھیج دیا۔ میرے پیغمبر بازار میں گئے، اللہ نے قرآن کو بازار میں بھیج دیا۔ میرے پیغمبر پہاڑ پر چڑھے، اللہ نے قرآن کو پہاڑ پر بھیج دیا۔ میرے پیغمبر جنگ میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں،
میرا پیغمبر احد میں، قرآن احد میں، میرا پیغمبر تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا پیغمبر جتنے بھی غزوات ہیں ان سب جگہ جاتے ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پر تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کے آنے سے پہلے مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی؟ عرب میں رواج تھا بچی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا، قیصر و کسریٰ میں رواج تھا بچی جوان ہوتی پوری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے خواہشات نفسانی کا مرکز بنایا جاتا۔ عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا کوئی دنیا میں سہارا نہ تھا۔ اور عورت کو عام سمجھنے والوں، پیارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیا، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے لازم اور واجب ہے، عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے، اور میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذاں ہوتی ہے، اے ماں میں اپنے ہی آنسو سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ آپ غور تو کریں، پیارے آقا کی زندگی کو تو دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی جو کہ ہمارے ہندو بھائی کی بھی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے آقا دنیا میں کس طرح آئے، پیارے آقا کی ولادت کب ہوئی، پیارے آقا کی والدہ کا نام کیا تھا، پیارے آقا کے والد کا نام کیا تھا، پیارے آقا کے دادا کا نام کیا تھا، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یانتی دیورتا دیوانا پتر نیانتی پتر ورتا بھوتانی یانتی بھجیو یانتی مہاجنو ماما، اور ایک جگہ ہے کیا وہ جاننتی ماموڑا مانوشی تنما شریتم پرم بھاوم جاننتو ممبھوت مہیشورم۔ اور مجھ سے جب آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتلاؤں کہ جب میری زبان پر پیارے آقا کی سیرت کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں صداقت کے در پہ چلا جاتا ہوں، میں صداقت سے پوچھتا ہوں اے صداقت بتا تو صحیح تیرا محمد سے تعلق کیا ہے؟ تو صداقت مجھے چیخ کر کہتی ہے میرا محمد سے سب سے گہرا تعلق ہے، سب سے مضبوط تعلق ہے۔ میں پوچھتا ہوں تیرے میں اور آقا میں نسبت کیا ہے؟ مجھ سے صداقت کہتی ہے جب آقا تشریف لائے 40 سال تک آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر 40 سال تک ایک وصف سے مشہور تھا کہ وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے۔ میں وہ صادق ہوں جو آقا کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے جب آقا کی تعریف ہوگی سب سے پہلے وصف صفت آئے گا، آقا کی تعریف میں آقا کی مدح میں میرا نام نظر آئے گا۔ میں اس سے آگے بڑھ کے سخاوت کے پاس گیا، مجھے سخاوت چیخ کر کہتی ہے اگر آقا کی سیرت بیان کرنی ہے وہ میں ہوں۔ کیوں؟ آقا عید کے دن نکلتے ہیں بچے کو سینے سے لگا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں، پیاسے کو پانی پلا کر سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے عظیمت کے پاس گیا، عظیمت مجھے چیخ کر کہتی ہے اگر آقا کی سیرت بیان کرنی ہے پہلے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ آقا کی زندگی کے شب و روز دیکھو، دن رات دیکھو، صبح شام دیکھو۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی حضور کے پیٹ پر پتھر ہے، عظیمت کی مثال ہے، کبھی ہاتھ میں تلوار ہے لیکن دشمن کا مقابل ہے، عظیمت کی مثال ہے، لوگ آقا پر خون بہاتے ہیں، آقا مسکراتے چلے جاتے ہیں، عظیمت کی مثال ہے، لوگ آقا کو تانو تشنی آپ پر کرتے ہیں لیکن آقا انہیں جنت کا ٹکٹ ادا کر دیتے ہیں، عظیمت کی مثال ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کے یوں کہوں میرے اکابر نے بتلایا کہ جب انقلاب کی بات آئے گی، جب تبدیلی کی بات آئے گی، آج سے 1400 سال پہلے لوگ جیسے منتظر تھے، جیسے انتظار میں کھڑے تھے، اگر آج کے نوجوان بھی اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کو تلاش کرو جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اللہ رب
العزت وذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے۔